بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک آدھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو ضمیر کی صداقت کے مطابق بتایا کہ کیسے نون والوں سے بھی بچنا چاہیے پاکستان کو، تو 80% لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے جتنوں نے بھی دیکھا۔ 10% نے کہا ہے کہ ابھی انتخابات کروا کے نون کو آگے لا کر ملک کے ساتھ زیادتی کر دی جائے گی، اور 10% نے یہ کہا ہے کہ نہیں، آپ نے نون کی مخالفت کی ہے، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ بھائی مجھے بتائیں، اگر نون آتی ہے تو نواز شریف آئے یا نہ آئے، وہ ایک معذرت کے ساتھ نالائق سا معیشت کا گرو اسحاق ڈار تو آئے ہی آئے، نواز شریف آئے نہ آئے، اسحاق ڈار تو آئے ہی آئے۔ نہ اسے پتہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے کم کرنی ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے 3-4 ماڈل ہیں، ہم کون سا اڈاپٹ کرنا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ 23,000 وہ لوگ جن کے غیر ملکوں کے پاکستانی ہیں، غیر ملکوں کے ان کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو کیسے دفع کرنا ہے یہاں سے کہ عام پاکستانی کی نسبت 10 گنا زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ وہ 23 سے 25,000 حکومت کے پاس ان کی لسٹ ہے، ان کو نکالو کہ جن ملکوں کے آپ نے جا کے پاسپورٹ لیے ہیں وہاں جاؤ، ان 23,000 کو نکال کے آپ پاکستان کے 2.5 لاکھ بندے کو نوکری دے سکتے ہو، بے روزگاری ختم کر سکتے ہو۔ نہ اس معیشت والے صاحب کو پتہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ان ایگریکلچر اور پر کیپیٹا انکم کیسے بڑھائے۔ جب تک پر کیپیٹا انکم آپ نہیں بڑھاتے، غربت کیسے ختم کریں گے؟ مجھے یہ بتائیں، جب تک آپ ویلیو ایڈیشن اب نہیں کرتے، پروڈکشن اوورال نہیں بڑھاتے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگرچہ میرا عام دیہاتی بھائی نہیں سمجھتا ہوگا، لیکن میگا پروجیکٹ شروع نہیں کرتے، جب تک آپ انفلیشن کے متعلق سرٹن پریکٹیکل سٹیپس نہیں اٹھاتے۔ یہ سبسڈی کیا جو بات ہے، پی سی ہوٹل والا آٹا لیتا 150 روپے کلو اور روٹی بیچتا ہو 200 روپے کی، یہاں جوہر ٹاؤن والا آٹا لیتا ہے 150 روپے کلو تو روٹی بیچتا ہو وہ 20 روپے کی۔ یہ فرق جو ہے، یہ اکانومسٹ کو اس کی تمیز کرنی ہوگی اور اس کا ماڈل دینا ہوگا کہ ایسا نہ ہو۔ لہٰذا کسی نے اس پہ کام کیا، میں نے اسحاق ڈار صاحب کو میں آپ کو ذاتی بات ہی بتا دیتا ہوں، اللہ کی قسم اس کا کوئی غصہ نہیں، مجھے ایل ڈی اے نے ایک جائز کام پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، میں منحرف ہو گیا۔ 8 لاکھ روپے ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ نے رشوت مانگنی شروع کر دی۔ رنداوا صاحب ڈی جی ہیں، انہوں نے 1-2 مرتبہ پیغام بھیجے کہ آپ سے ملاقات کر کے، آج تک نہیں ملاقات کی۔ اسحاق ڈار صاحب کو کہا، ٹاپ آف دا لسٹ وہ تھے نا جب یہ ٹینیور میں تھے، انہوں نے کسی کو کہا۔ وہ 8 لاکھ روپے رشوت میری اسحاق ڈار صاحب اتنی انوالو نہیں کر سکے کہ وہ کہتے کہ اس کو اگر جائز ہے تو میں 8 کی جگہ قرآن پر 16 دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر 1 روپیہ بھی جائز نہیں تو 8 کیوں مانگتے ہو؟ اسحاق ڈار صاحب میں اتنی ہمت نہیں۔ میں تبھی تو کہتا ہوں کہ یہ تو کسی اسسٹنٹ کمشنر کو کام نہیں کہہ سکتے۔ میں ان اداروں سے جو آج پاکستان کا کنٹرول اللہ کرے ان کے مضبوط ہاتھوں میں رہے، خدا را بہت ہی کوئی مجبوری اگر آپ کی آ گئی ہے تو نون میں نواز شریف صاحب کو صدر پاکستان بنا دیں اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیں، پنجاب محسن صاحب کے پاس رہنے دیں، یا اور کئی ایسے اچھے بندے ہیں جن کو دیا جا سکتا ہے۔ اور خدارہ اداروں سے گزارش ہے، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان سے، یہ ایک کار خیر ہے، اور چیف آف دا آرمی سٹاف سے کہ خدارہ 22, 24, 25 کروڑ عوام کو مسلم نون کے حوالے نہ کریں، یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کوئی بات نہیں، یہ الیکشن 2-3 سال کے لیے لیٹ کر کے اب تو ایک ایسی صالح قیادت لے آئے جس کے دل میں دین کی محبت، دین صرف یہی دین نہیں۔ اسحاق ڈار مجھے کہتا ہے میں تہجد گزار ہوں، میں کہا جناب کیا یہ دین ہے کہ منہ موڑ لیا کعبے کی طرف اور کہا میں پورا دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ نہیں، یہ تو بات کی باتیں ہیں، اس سے پہلے والی باتیں کہاں ہیں دین میں جو کرنی زیادہ ضروری ہیں؟ تہجد نہیں پڑھتے تو گناہ نہیں، لیکن وہ کام اگر نہیں کرتے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نان پروڈکٹیو ایکسپنس جو ہے پاکستان میں 1,500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ اور خود ساختہ اشرافیہ کے لیے ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے۔ 1,500 ارب روپیہ ان کا کل سے روک دیا جائے، لیکن نون نہیں روکے گی۔
پیپلز پارٹی شاید نہ روکے, شاید دوسرے لوگ بھی نہ روکے, یہ تو کوئی صالح قیادت آ جائے جو روکے گی, جس سے دین کی بھی, جس کو دین سے بھی محبت ہوگی, تو 1500 ارب روپے سے غریب کو روٹی 5 روپے میں ملنا شروع ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.